کتنا سمپل ہے قرآن شریف کو سمجھنا، کتنا سمپل ہے، بہت ہی زیادہ سمپل ہے۔ دا ہولی بک قرآن شریف کو سمجھنا بہت ہی سمپل ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو یا نہیں جاننا چاہتے۔ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے کہ اینیمیشن، کارٹون، اور پھر بہت سارے ایسے اسلامی کیریکٹرز کو بنا کر اس کو دکھلایا جاتا ہے تاکہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں مل رہی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اسے کچھ سمجھ مل رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم پاس کرنے کا اچھا بہانہ مل رہا ہے، اور آپ کو یہ چیزیں جو ری ویژولائز کر کے دکھائی جا رہی ہیں، یو آر گیٹنگ ویری گڈ انٹرٹینمنٹ، آپ کو بہت اچھی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، بٹ یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ قرآن شریف کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ورڈ ٹو ورڈ سمجھنا تو اور دور کی بات ہے۔ قرآن شریف ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے جس میں بہت سارے میسیجز ہیں، اور یہ میسیج اللہ کے نبی تک پہنچائے گئے، اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو لوگوں کو بتایا، جس سے لوگ ایمان لائے، اور پھر یہ کتاب کی شکل میں جمع کر دی گئی، کس کے لیے؟ تاکہ آپ اور ہم اسے سمجھ سکیں، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ بس ہمیں اسے صرف پڑھنے کا حکم ملا ہے، اور اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر ہم اسے زیادہ غور و فکر کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ایکچولی اس کے اپوزٹ ہے، ہمیں اسے سمجھنا زیادہ چاہیے، پڑھنا کم چاہیے۔ مطلب آپ پڑھو بٹ سمجھ کر پڑھو، اور سمجھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے، کیا یہ کچھ باتیں کر رہی ہے آپ سے، something it is giving you, something it is asking you, something it is giving you command, advice or something۔ کیا ہے یہ کتاب، کس بارے میں ہے، کن باتوں پر یہ غور کرتی ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں بہت سارے 6000 سے زیادہ آیاتیں لکھی ہوئی ہیں، but why don't you contemplate on it؟ آپ کو اس کو آپ اس کو سوچنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے۔ جن کے دماغ میں بھوسا نہیں ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہی نہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ کوشش تو کرتے ہیں۔ میں اس میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آیاتیں لکھی ہیں وہ عربی میں ہیں، اور ہماری زبان ہے اردو ہندی، تو ہمیں عربی کی وجہ سے اس کتاب کے کیا مفہوم ہیں، معنی کیا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دین میں نے اس میں کچھ کوشش کی آپ کے لیے، اور میں نے اپنے لیے بھی، میں خود بھی اس کو سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس میں بتایا، میں نے اس کو کیا بولتے ہیں، کنٹمپلیٹ کیا۔ اس کنٹمپلیٹیشن کے بعد میں آپ کو اس کی چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ سمجھو، اس پہ تھوڑا سا غور کرو، زور لگاؤ۔ دماغ میں طاقت ہے تو زور لگاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر رہنے دو، تمہارے بس کا کام نہیں ہے، پھر تم ویسے ہی رہو۔ یہ کتاب خود کہتی ہے کہ وائی ڈونٹ یو کنٹمپلیٹ آن اٹ، تم اس پہ تفکر کیوں نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تاکہ تم تقوی کرنے والے ہو سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پھر اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے بارش، اور پھر نکالا اس میں سے، زمین میں سے، پھلوں کی غذا تمہارے لیے، تاکہ تم مت بناؤ اللہ کے مقابل کسی اور کو اللہ کے مقابل مت بناؤ، اس کا رائول، اس کا پارٹنر مت بناؤ، اندازوں وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ پھر آگے انہوں نے کہا، پھر اسی آیت سے تیسری آیت ہے یہ، 21، 22، 23 آیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں کہا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، فَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم لوگ ہو، فی ریب مما، شک میں پڑے ہوئے ہو، مما نزلنا، جو کچھ بھی ہم نے اتارا ہے، عبدینا، اپنے رسول پر، اپنے غلام پر، اپنی عبادت کرنے والے پر، مما نزلنا عبدینا، فاتو، جاؤ بنا لاؤ، فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین،
جاؤ بنا لاؤ ایسی ہی ایک صورت، اس کے جیسی ایک صورت، اور بلا لاؤ اپنے شہداؤں کو جن کو تم بلاتے ہو، جس کو تم آواز دیتے ہو، تمہارے جو اسکالر ہیں، جو تمہیں تمہاری پشت پناہی کرتے ہیں، انہیں بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تم سچے ہو اور تم جھوٹ کا بہتان لگاتے ہو، جھوٹ کا بہتان مت لگاؤ کہ یہ کتاب کسی انسان نے بنا دی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جاؤ ایسی صورت بنا کے لے کے آؤ۔ فَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں بنا پائے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور پکی بات ہے تم نہیں بنا پاؤ گے۔ مطلب دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک بات تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بنا کر لے کے آؤ، فَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں بنا پائے تو کیا کرو گے؟ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں بنا پاؤ گے، فَاتَّقُوا، تو پھر ڈرو، فَاتَّقُوا، تم لوگ ڈرو، فَاتَّقُوا نَارًا، فَاتَّقُوا نَارًا الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا، جس کا ایندھن، الناس والحجارہ، اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کو، اللہ کی آیاتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے، ایمان کی باتوں کا انکار کرنے والوں، ان سب کے لیے یہ تیار کر رکھی گئی ہیں۔ Why don't you understand? What do you mean by the کافر؟ آپ کا مطلب کیا ہے کافرین سے؟ کافرین از اے پلرل ورڈ، یہ بہووچن ہے، مطلب زیادہ لوگوں کو بتانے کے لیے کافرین، لیکن اس میں کافر کیا مطلب ہوتا ہے؟ کافر عربی میں کہتے ہیں someone who denies، کوئی جو انکار کرتا ہے، نہیں بھائی میں نہیں مانتا، بھائی یہاں پر سے انٹرنیٹ گزر رہا ہے، انٹرنیٹ کا فائبر گزر رہا ہے، 5G ایکسپیکٹرم کا کام چل رہا ہے، اور اب یہاں پر 5G سے لے کے 6G تک ملے گا، کہ میں نہیں مانتا، مجھے نہیں دکھائی دیتا، میری موبائل میں تو آیا نہیں سم۔ واٹ؟ تم نہیں مانتے، تم نہیں ماننا چاہتے، تو اس کا مطلب تم صحیح ہو گئے؟ نہیں، تم کہاں سے صحیح ہو گئے؟ تم نہیں مانتے کیونکہ تم نے اس کو دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب تم صحیح ہو گئے، اور دوسرا اگر وہ یقینی طور پہ تمہیں بتا رہا ہے تو وہ غلط ہو گیا، اور تم اپنی ایگو پہ کھڑے ہو، نہیں، یقین پتہ ہو جانے کے بعد کہ ہاں یہ بات تو ہے، بٹ یو آر ناٹ اوبیئنگ، پھر بھی تم اپنی ایگو کی وجہ سے نہیں، میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، نہیں میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ نہیں ایسا 5G 2G 6G کبھی آئے گا نہیں، ایسے کوئی انٹرنیٹ کچھ ہوتا نہیں ہے، دور بھاش پہ کوئی لوگ بات نہیں کر سکتا، انٹرنیٹ پہ لوگ اپنی ویڈیوز نہیں ڈال سکتے، دیز آر جسٹ، میں کیسے یقین کر لوں کہ اللہ ہے؟ میں نے دیکھا ہی نہیں، کون ہو تم؟ جاؤ آسمان میں ستاروں کے بیچ میں جاؤ، پھر دیکھ کے آؤ، اگر وہاں تک جا سکتے ہو تو۔ تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ انسان ہی تو ہو، تمہیں صحیح باتیں بتائی جاتی ہیں، تمہارے پاس دماغ دیا گیا ہے، اس دماغ کے اندر میں ایموشن اور ساتھ میں بہت ساری ایسی چیزیں دی گئی تاکہ تم کنٹمپلیٹ کر سکو، اور اس کنٹمپلیٹیشن کی وجہ سے، اس نالج کی وجہ سے تم دیکھ سکو کہ واقعی میں جس نے یہ سارے کائنات، سارے سٹار، سارے سن، ساری دھرتی، سارے کریچرز، سب کچھ بنایا ہے، وہ تمہاری محتاجی میں نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھو گے تو یقین کرو گے، تم یقین نہ کرو، تمہارے لیے بنا رکھی ہے جہنم، ایک آگ، اعدت للکافرین، منع کرنے والے، انکار کرنے والوں کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا اعدت، تیار کر کے رکھی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو کتنی خوبصورتی سے قرآن شریف آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتی ہے، اینڈ یو کنٹمپلیٹ آن اٹ، بہت صاف ستھری، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی ہی لینگویج میں ہو، دیر آر مینی ڈفرینٹ لینگویجز اویلیبل، ایون ان دا ویتنامیز، چائنیز، فرینچ، جرمن، رشین، ہر لینگویج میں، بنگلہ، there are so many different languages available for the Quran, and they have made it their own translated version to understand Quran. پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ you don't have time. آپ اتنے مہان ہو کہ اتنے مہان تو یہاں کے بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں،
بھائی ان کے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ سے یا اپنے گھر والوں سے ملیں، اور آپ کے پاس تو اتنی فرصت ہے کہ آپ پورا دن باہر میں بتا لو، لیکن پھر بھی آپ کے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ آپ کتاب کے پاس آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رکھی نہیں گئی ہے کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ نہیں، آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو صرف جا کے 5 وقت نماز پڑھ لو، وہ بھی پڑھ سکتے ہو تو ان کیس اگر تم خوش ہو پڑھنا چاہتے ہو تو جاؤ، نہیں پڑھنا چاہتے نو پرابلم، گیٹ آؤٹ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم انکار ہی کر رہے ہو، تم بھی نام کے مسلم ہو، پھر یہ آگ تمہارے لیے بھی ہے، کیونکہ تم ان آیاتوں کا انکار کر رہے ہو، ان ورسز کا جو قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہیں، تم اس کو جانتے نہیں نا، تم اس کا ورڈ میننگ نہیں جانتے، تم اس کا مطلب نہیں جانتے، تو تم اس کو جب جانتے نہیں تو تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ یہ کتاب ایگزسٹ کرتی ہے، یہ کتاب واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ بیکاز یو ڈونٹ ریڈ۔ تو تم کہتے ہو کہ نہیں میں نہیں مانتا، بھائی ارے تم نے اس کو جاننے کی کوشش کہاں کی ہے جو ماننے نہ ماننے کی بات آتی ہے؟ تم اس لیول تک پہنچے کیسے؟ ابھی تم پیدا ہوئے ہو اور تم کہو گے کہ میں کسی کا باپ نہیں بننا چاہتا، تم ہو کون؟ تم پہلے خود سے ڈیسیزن لینے کے بعد پہلے تم اسے پڑھو، سیکھو، سمجھو، اس میں تدبر کرو، اپنے سے بڑے عالموں سے اس میں جاننے کی کوشش کرو کہ کیوں لکھا گیا ہے یہ چیز، کیا بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا بتانا چاہتی قرآن۔ پھر کہو گے ہاں ماننا نہ ماننا اس کے بعد کی بات ہے، پہلے ہی تو اس لیے آپ بھی کفر میں ہیں، آپ بھی انکار ہی کر رہے ہیں انجانے میں، اور اگر انجانے میں بھی آپ کفر کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، یار تم بھی کر رہے ہو نا، بینگ اے مسلم تم بھی تو کفر ہی کر رہے ہو، یو آر اگنورنگ، یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ، you are not reading the Quran properly, you are reading the Quran in Arabic but you don't understand what it is saying, so you are ignoring, you are denying it۔ تم اسے سمجھتے نہیں تو تم اس کے اکارڈنگ کرو گے کیسے کام؟